बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी का मिशन। वजीर आला की हदायत पर अस्पतालों को 3 अरब के फंड जारी। जनरल अस्पताल 50 करोड़, चिल्ड्रन अस्पताल को 30 करोड़ रुपए, जिना अस्पताल 90 करोड़, सर गंगाराम अस्पताल को 20 करोड़ रुपए मुंतकिल कर दिए गए हैं। मियो अस्पताल को 3 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए गए। रकम अस्पतालों की तामीर व मरम्मत पर खर्च होगी। वज़ीर आला के हुक्म पर अस्पतालों को तामीर और मुरम्मत के लिए 3 अरब रुपए जारी किए हैं। मेयो अस्पताल को 3 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए हैं। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर को 30 करोड़ रुपए, लाहौर जनरल अस्पताल को 50 करोड़, गंगाराम अस्पताल को 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जिना हॉस्पिटल को 90 करोड़ जारी किए गए हैं। इसी तरह इलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद को 30 करोड़ और निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान को 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सहूलियात देने के लिए कोशां। वज़ीर आला का शहर के 2 बड़े अस्पतालों का तवील दौरा, खराब AC, ईंटों के सहारे खड़े बेड्स। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी जनरल अस्पताल की सूरत हाल पर बरहम। जनरल अस्पताल में सहूलियात न मिलने पर बरहमी MS और AMS को हटा दिया, जबकि PIC में डॉक्टर्स की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आए। निगरान वज़ीर आला ने जनरल हॉस्पिटल का 3 घंटे का तवील दौरा किया। इस मौका पर शहरियों की शिकायत का नोटिस भी लिया। काड़ा से आए 21 रोज से दाखिल मरीज का इलाज न होने पर शदीद बरहम हुए। वज़ीर आला ने इमरजेंसी समेत तमाम वार्ड्स का दौरा किया। मुख्तलिफ वार्ड्स में AC न चलने का नोटिस दिया, जबकि ऑपरेशन थिएटर में 24 घंटों में सिर्फ 1 ऑपरेशन होने का नोटिस दिया। वज़ीर आला ने MS जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर खालिद अमीनुद्दीन, AMS डॉक्टर इकबाल गुज्जर को ओहदे से हटा दिया, जबकि प्रिंसिपल फरीद जफर को कारकर्दगी बेहतर करने के लिए हतमी वार्निंग जारी की। वज़ीर आला ने PIC के दौरे पर मरीजों के मस्बत तासुरात और खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा अस्पताल की इंतजामिया में वाज़ेह बेहतरी से खुशी हुई। वज़ीर आला ने कहा डॉक्टर फरगत आलमगीर, डॉक्टर अहमद नुमान ने बहुत अच्छा काम किया। निगरान वज़ीर आला ने गंगाराम हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में बिजली की बंदिश का नोटिस दिया और सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम और सेक्रेटरी सेहत अली जान को इंक्वायरी और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। कैमरा टीम के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। चिल्ड्रन अस्पताल की CT स्कैन मशीन 10 रोज से खराब है। मशीन खराब होने से बच्चों के इलाज की तशखीस में मुश्किलात का सामना। इंतजार के बाद CT स्कैन का वक्त मिलने पर भी बच्चों के स्कैन में ताखीर। बच्चों के जिगर फेफड़ों के कैंसर की तशखीस के लिए CT स्कैन किया जाता है। सर की चोट, ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी के लिए भी CT स्कैन होना इंतहाई अहम है। इमरजेंसी और OPD में इलाज के लिए आए मरीज बच्चों को मुश्किलात का सामना है। ड्राइविंग लाइसेंस में अब 2 नंबरी नहीं चलेगी। उम्मीदवार के शनाख्ती क्वाइफ, E-साइन टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट तक तमाम टेस्ट का वीडियो रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। कमर्शियल, नॉन कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइविंग टेस्ट के लिए ट्रैक टेस्ट लेने और फेल या पास करने के हवाले से नए SOPs जारी कर दिए गए हैं। पुलिस ने कमर्शियल, नॉन कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइविंग टेस्ट के लिए नए SOPs जारी करते हुए HTV, LTV लाइसेंस के उम्मीदवारान कवाइफ शक्ल वीडियो में नुमाया करेंगे। टेस्ट के दौरान उम्मीदवार के करीब कैमरा लगाया जाएगा। टेस्ट में पास और फेल होने वाले उम्मीदवारों का रिकॉर्ड ट्रैफिक हेडक्वार्टर भेजा जाएगा। टेस्टिंग ऑफिसर उम्मीदवार के गाड़ी स्टार्ट करने का तरीकाकार वीडियो में रिकॉर्ड करेगा। उम्मीदवार के सीट पर बैठने, शीशों की चेकिंग का तरीकाकार वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। हैंड ब्रेक, गाड़ी को न्यूट्रल करने का तरीकाकार भी वीडियो में रिकॉर्ड किया जाएगा। DIG ट्रैफिक के ड्राइविंग टेस्ट SOPs तमाम अजला में भिजवाती है। शॉर्ट सर्किट समेत दीगर हादसात से बचाव। वफाकी हुकूमत ने बिजली के कनेक्शन के हसूल के लिए टेस्ट वायरिंग रिपोर्ट एक बार फिर से लाजमी करार दे दी है। वफाकी हुकूमत ने शॉर्ट सर्किट समेत दीगर वजूहात की बुनियाद पर बिजली के नए कनेक्शन के लिए वायरिंग की टेस्ट रिपोर्ट लाजमी करार दे दी। नेपरा ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों को अमल दरामद के लिए मुरासला इरसाल कर दिया, जिसमें ये कहा गया है कि कनेक्शन से कबल वायरिंग टेस्ट रिपोर्ट लाजमी हासिल की जाएगी। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर और उनके नुमाइंदे से टेस्ट रिपोर्ट की तस्दीक भी लाजमी करार दी गई है। लोड की एक्सटेंशन और रिडक्शन के लिए भी वायरिंग टेस्ट रिपोर्ट लेने के अहकाम जारी किए गए। लेस्को समेत दीगर कंपनियों में नेपरा की टीमों को चेकिंग करने की भी हिदायत जारी की गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का स्टडी प्रोग्राम के दौरान ट्यूशन फीस और दीगर चार्जेस में इजाफा गैर कानूनी करार दे दिया। रजिस्ट्रार को अदालती फैसलों के उर्दू तर्जमे के लिए तजावीज़ भी चीफ जस्टिस को भिजवाने की हदायत कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एक ही नोयत की मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर फैसला जारी किया। अदालत ने फैसले में करार दिया कि दौरान तालीम ट्यूशन फीस और दीगर चार्जेस में इजाफा गैर कानूनी है। PMDC यकीनी बनाई कि मेडिकल और डेंटल कॉलेज सेशन 2022 और उसके बाद होने वाले दाखिले के वक्त बताई गई ट्यूशन फीस ही वसूल करे। फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट 45 दिन में डिप्टी रजिस्ट्रार के रूबरू जमा कराई जाए। फैसले में यह भी कहा गया कि बुनियादी हकूक से मुतालिक कई अहम फैसले अंग्रेजी में होने की वजह से शहरियों को समझ
میں نہیں آتے۔ عدالت نے رجسٹرار کو ہدایات جاری کی ہیں کہ عدالتی فیصلوں کے اردو میں ترجمے کے لیے تجاویز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوائی جائیں۔ فیصلے کا اردو ترجمہ تحریر کرنے والے جج کی اجازت سے فیصلہ کیا جائے۔ جسٹس شاہد جمیل نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ زبان کا یہ مسئلہ آئین میں دیے گئے معلومات کے حصول کے حق میں رکاوٹ ہے۔ شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی ختم ہوئے چوتھا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ 3 ماہ گزرنے کے باوجود یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے سر پر جون تک نہ رینگی۔ صوبائی دارالحکومت کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر غریبوں کا کوئی پرسانے حال نہیں۔ صبح سے چلملاتی دھوپ، حبس اور شدید گرمی کے باوجود قطاروں میں لگے اور انتظار کی سولی پر لٹکے مرد و خواتین کو جب آٹا اور چینی نہ ملی تو حکومت کے خلاف سیکپا ہو گئے۔ کہا حکمران طبقہ جن پر حکومت کرتا ہے اور جن کے ووٹوں سے اقتدار میں آتا ہے ان کا خیال کرنے والا کوئی نہیں۔ آٹے کل بھی آئے، ادھر لائن لگائی ہے، آٹا نہیں ملا، آج پھر آیا ہوں۔ پڑے جو ہے نا اندر آتے آٹا نہیں ملتا، جب باری آتی ہے میرا آٹا ختم ہو جاتا ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹوروں پر آئی خواتین نے کہا گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر آتی ہیں، گھنٹوں خواری کے باوجود بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے آٹا نہیں ملتا۔ حکومت آٹے کی سپلائی میں اضافہ کیوں نہیں کرتی؟ 3 دنوں کے چکر لگا رہے، آٹا نہیں میرا، چینی تو 3-4 مہینے سے نہیں میری۔ ہماری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے لیے سہولتیں پیدا کی جائے، کیونکہ غریب بندہ مرنے پہ اس لیے مجبور ہے کہ یہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ گورنمنٹ دین ہے کہ سانو راشن صحیح دین، صحیح پرائز تے دین، سانو چینی بھی دین تے سانو گھیو بھی دین تے آٹا بھی دین، سانو جنہیں بغیر گزارا نہیں ہے گا۔ غصے سے آگ بگولا شہریوں نے کہا یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی یقینی بنائی جائے یا انہیں بند کر کے غریبوں کو زہر دے دیا جائے۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ اسکول سربراہان کی سنی گئی، گرمیوں کی تعطیلات میں اسکول آنے والوں کو کنوینس الاؤنس ملے گا۔ محکمہ تعلیم نے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ سربراہان کی بالآخر سنی گئی، گرمیوں کی تعطیلات میں اسکول آنے والوں کو الاؤنس ملے گا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ جاری کر دیا ہے، جس میں ہدایت کی گئی کہ اسکول آنے والے سربراہان کو کنوینئنس الاؤنس دیا جائے۔ بعض ایجوکیشن اتھارٹیز کی جانب سے الاؤنس روک لیا گیا تھا۔ تعطیلات کے دوران ڈینگی تدارک اور داخلوں کی سرگرمیاں جاری رہیں۔ اسکول سربراہان نے محکمہ اسکول ایجوکیشن سے الاؤنس کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی شعبہ آثار قدیمہ نے پہلی مرتبہ بدھ مت مذہب کے آثار دریافت کر لیے۔ دریافت کیے گئے آثار 2000 سال پرانے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ آثار قدیمہ کی ٹیم نے چیئرمین شعبہ ڈاکٹر محمد حمید کی سربراہی میں وسطی پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بدھ مت مذہب کے آثار تلاش کر لیے۔ دریافت کیے گئے آثار 2000 سال پرانے ہیں۔ چیئرمین پی یو شعبہ آثار قدیمہ کے مطابق آثار قدیم بدھ مت تہذیب کی عکاسی کرتے ہیں۔ پکی ہوئی مٹی سے بنی مورتیاں، اسٹواپا کے اطراف میں استعمال ہونے والے ڈیزائن دریافت کیے گئے۔ روزمرہ گھریلو استعمال کی اشیاء بھی دریافت کی گئیں۔ ڈاکٹر حمید کے مطابق دریافت آثار سے پنجاب کی تاریخ کا دھارا موڑا جا سکتا ہے۔ تمام شواہد اس حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں کہ بدھزم اسی شان و شوکت سے قائم تھا جیسے گندھارا میں پایا جاتا تھا۔ دریافت کیے گئے آثار میں کچھ ایسی اشیاء بھی ہیں جو پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب نے ایل ڈی اے اور پی ایچ اے کے درمیان بڑے تنازع پر فیصلہ سنا دیا، جبکہ ایل ڈی اے کی اسکیموں میں ہارٹی کلچر ورکس کے لیے ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ کو روک دیا گیا ہے۔ یہ ایکٹ کے مطابق پی ایچ اے ہی ہارٹی کلچر ورک کرے گا۔ سیکریٹری ہاؤسنگ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ سیکریٹری ہاؤسنگ نے ہائی کورٹ کے حکم پر تنازع کا اصولی فیصلہ دیا۔ چیف سیکریٹری پنجاب نے معاملے پر سیکریٹری ہاؤسنگ کو فیصلہ کرنے کا پابند بنایا تھا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پی ایچ اے ایل ڈی اے اسکیموں میں ہارٹی کلچر کا ڈپازٹ ورکس کے طور پر کام کرے گا۔ پی ایچ اے آفیسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن نے ایل ڈی اے کے غیر قانونی اقدامات پر ہائی کورٹ میں ریٹ کر رکھی تھی۔ وفاق کے زیر انتظام شیخ زید ہسپتال میں اندھیر نگری چوپٹ راج فارمیسی کا ٹھیکہ ختم ہونے کے باوجود 4 سال سے غیر قانونی قبضہ، 4 کروڑ روپے کے بقایا جات بھی وصول نہ کیے گئے۔ انتظامیہ کے بار بار نوٹس پر بھی کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ ہسپتال کے ایڈمنسٹریٹر نے ٹرپل اے فارما کو نومبر 2017 میں 2 برس کے لیے فارمیسی ٹھیکے پر دی۔ نومبر 2019 میں ٹھیکہ ختم ہونے کے باوجود فارمیسی کو خالی نہیں کروایا جا سکا۔ 4 سال سے ٹرپل اے فارما غیر قانونی طور پر فارمیسی پر قابض ہے۔ فارمیسی کے قبضے کے باعث ٹرپل اے فارما ہسپتال کی 4 کروڑ روپے کی نادہندہ ہے، لیکن تاحال بقایا جات وصول نہیں کیے جا سکے۔ ٹرپل اے فارما سے بقایا جات کی وصولی کے لیے ہسپتال انتظام میں نوٹس بھی دیے، لیکن اس سلسلے میں تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ شہر کی عدالتوں میں دن بھر ہونے والی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اینٹی کرپشن نے سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے خلاف ایک اور انکوائری کھول دی۔ رشوت دے کر قائم مقام وائس چانسلر بننے والے 2 پروفیسر سے بھی جواب مانگ لیا۔ پروفیسر ممتاز انور چودھری اور پروفیسر ساجد نذیر کو 16 اگست کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا۔ محمد خان بھٹی پر پیسے لے کر یونیورسٹیوں میں قائم مقام وائس چانسلر تعینات کرنے کا الزام عائد ہے۔
پرویز الہی کی نظر بندی کے خلاف سماعت لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت اور پرویز الہی کے سینئر وکلا کے پیش نہ ہونے پر سماعت بغیر کارروائی 16 اگست تک ملتوی کر دی۔ پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر افسران کو شوکاز نوٹس، تنخواہیں بند اور جرمانوں کے حکم کا معاملہ۔ عدالت عالیہ نے اسپیشل سینٹرل کورٹ کے فیصلے کو معطل کرنے کے حکم میں 16 اگست تک توسیع کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں فرحت شہزادی کے بچوں کے نام ECL سے نکالنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے وزارت داخلہ سے درخواست گزاروں کی عرض داشت پر فیصلے سے متعلق جواب مانگ لیا۔ مزید سماعت آئندہ ہفتے ہوگی۔ جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھلاؤ کا معاملہ، انسداد دہشت گردی عدالت نے ٹک ٹاکر ملک منیب علی خان کو 12 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے مقدمات، انسداد دہشت گردی عدالت نے 21 PTI کارکنان کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کا معاملہ، ATC نے PTI کی سابق MNA روبینہ جمیل کے جوڈیشل ریمانڈ میں 12 دن کی توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں ملوث 268 روپوش کارکنوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ تفتیشی افسر نے وارنٹ گرفتاری کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ سیف سٹی اتھارٹی میں 145 سینئر کمیونیکیشن افسران کی تعیناتی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ عدالت نے اتھارٹی کو سینئر کمیونیکیشن افسران کی بھرتی سے روک دیا۔ چیف سیکرٹری، IG اور MD سیف سٹی سے جواب طلب کر لیا۔ ان ڈرائیو کمپنی کے رائڈر کی طرف سے عید کے روز ران اور عید گفٹ کا پیک غائب کرنے پر شہری صارف عدالت پہنچ گیا۔ ان ڈرائیو کمپنی کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو 23 اگست کو طلب کر لیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے پاکستان میں تعینات کینیڈین ہائی کمشنر لیزلی کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، صحت، تجارت، ماحولیات سمیت دیگر مختلف شعبوں کے بارے میں فروغ کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کینیڈین ہائی کمشنر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پولیو وائرس کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ اس حوالے سے کینیڈین حکومت کے تعاون کے شکر گزار ہیں۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے انسداد پولیو کے لیے پاکستانی حکومت کی کوششوں کو سراہا۔ گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ کینیڈا میں لاکھوں کی تعداد میں مقیم پاکستانی کینیڈا کی ترقی میں مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کینیڈا کے ساتھ دو طرفہ تعاون کو تجارت، ماحولیات اور عوامی سطح پر رابطوں میں مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ 11 اگست اقلیتوں کے عالمی دن کو بھرپور انداز میں منانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ پاکستان جیسے آزاد ملک میں اقلیت کے حقوق پر اور عالمی دن کی مناسبت سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ 11 اگست میں پاکستان یوم اقلیت یا متحدہ قومیت کی حیثیت سے منایا جاتا ہے۔ اقلیت کے عالمی دن مسیحی برادری، ہندو برادری، سکھ برادری، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ایک ہی چھت تلے اپنی آزادی کو پرامن انداز میں منا کر بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں۔ اس موقع پر مسیحی برادری کے فادر نے اقلیتی کے عالمی دن پر امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ ہندو ہے، سکھ ہے، مسلم، مسیحی، ان سب کے ایکول رائٹس ہوں اور ایکول ہی سٹیزن شپ ہو تاکہ وہ تمام عہدوں پر خدمت کر سکے، کام کر سکے۔ ہندو برادری نے بھی پاکستان میں امن کی ہوا کو فروغ دینے کی تلقین کی۔ پاکستان کو ہم نے سب نے مضبوط کرنا ہے۔ میں یہ بھی کہا کرتا ہوں، کئی تقریروں میں میں نے کہا کہ پاکستان کی اس دھرتی کی طرف اگر کسی ملک نے بھی میلی آنکھ دیکھا تو قسم بھگوان جلا کر راکھ کر دیں گے، چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے وہ کوئی ملک بھی ہو۔ سکھ برادری نے بھی مثبت پیغام سے پاکستانیوں کے بھائی چارے کو اجاگر کیا۔ کہ پاکستان وچ بسن والے مائنورٹی پائیں ہندو سکھ مسیح اسی ہمیشہ امن بھائی چارے اس ملک دے حفاظت واسطے اپنے سیکورٹی اداریاں نال، اپنے آرمی نال، اپنے رینجر نال، پولیس نال، اپنے حکومت دے نال شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ 11 اگست اقلیتی برادری کے عالمی دن کے موقع پر ایک ہی چھت تلے ہر مذہب کا انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پاکستان میں اقلیت کے حقوق اور انسانیت کا خیال رکھنے والا ملک ہے۔ کیمرہ مین محمد افتخار کے ہمراہ توقیر اکرم لاہور۔ شہر بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ کوالٹی پبلک ہائی اسکول چونگی امر سدھو میں یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب ہوئی۔ اسٹوڈنٹس نے ملی نغموں پر شاندار پرفارمنس دکھائی۔ چیئرپرسن جستجو ویلفیئر سوسائٹی سیدہ پارسہ کی شرکت۔ کہا یوم آزادی کے متعلق نئی نسل کو آگاہی بہت ضروری ہے۔ عبداللطیف بیگ، چودھری عبدالستار، ڈاکٹر NA کامران زیدی سمیت دیگر شریک شرکا نے مل کر جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا۔ ٹریفک ہیڈ کوارٹر قربان لائن میں جشن آزادی کی مناسبت سے تقریب۔ DIG ٹریفک مرزا فاران بیگ سمیت ٹریفک افسران کی شرکت۔ طلبہ میں تحائف تقسیم کیے۔ مرزا فاران بیگ نے کہا تقریب کا مقصد بچوں اور عوام میں ٹریفک کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ 1 ویلرز اور ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔
YMCA में जश्न आज़ादी की मुनासबत से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब में तलबा ने शानदार परफॉर्मेंसेज पेश की। बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान, DG सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज की शुरका ने केक भी काटा। मुदस्सिर रियाज ने कहा, कायदे आज़म के फरमान के मुताबिक पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें भी बराबर के शहरी हकूक रखती हैं। बिशप नदीम कामरान ने कहा कि रंग, नस्ल और मजहब और मसलिक से बालातर होकर हर पाकिस्तानी को मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करना होगा। PCB लाहौर रीजन सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट नॉर्थ जोन वाइट और ईस्ट जोन वाइट का मैच ड्रॉ हो गया है। क्रिकेट सेंटर ग्राउंड में मैच के आखिरी रोज 45 रन के खजारे से दूसरी इनिंग्स शुरू करने वाली ईस्ट जोन वाइट की टीम शोएब अकरम की जुम्मेदाराना और मोहम्मद नवीद की जारहाना बल्लेबाजी की बदौलत मैच ड्रॉ करने में कामयाब हो गई। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।